بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تاریخ اہل بیت کی شہادتوں کے پرسوز واقعات سے بھری پڑی ہے، جس کو بیان کرنا اور سننا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اسی طرح جنت کے وارث اور نواسۂ رسول حضرت امام حسن کی شہادت کا واقعہ بھی نہایت دل سوز اور دل بھرا ہے۔ ناظرین گرامی، 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو شہزادہ حضرت امام حسن، حضرت علی شیر خدا اور خاتون جنت حضرت فاطمہ کے صحن میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کی شان اقدس میں بہت سی احادیث بھی موجود ہیں، جن کو بیان کرنا۔ حضرت سیدنا فاطمہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت امام حسن اور حسین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے دوران آپ کی خدمت میں لائی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔ اہل سنت کے مطابق حضرت امام حسن 5ویں خلیفہ، جبکہ اہل تشیع کے مطابق آپ دوسرے امام ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے نواسے کی خوشخبری ملی تو آپ اپنی دختر سیدنا کائنات حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا، اے خدا کے رسول، اس کا نام حرب رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بیٹی، میرے پیارے نواسے کا نام حسن ہے۔ 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا اور سر کے بال کٹوا کر ان کے وزن کے برابر چاندی تقسیم کی گئی۔ آپ کے بابا حضرت علی شیر خدا کی شہادت کے بعد آپ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 37 سال اور 6 دن تھی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریک کے بعد قیس بن سعد عبید انصاری نے امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ قیس ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت امام حسن کی بیعت کرنے پر جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے، سب نے حضرت مولا حسن پر بیعت کر لی۔ وہاں تمام حاضرین کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری بروز جمعہ کو پیش آیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے خوشی خوشی سے بیعت کر لی۔ آپ نے آنے والے وقت کا اندازہ لگایا اور وہاں تمام حاضرین سے شرط رکھی کہ اگر میں تمام کو کہا کہ اگر میں جنگ کروں تو تم جنگ کے لیے تیار ہو جانا، اگر میں صلح کر لوں تو تم بھی صلح کر لینا۔ سب نے اس شرط پر لبیک کہا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ میرا بیٹا حسن 2 گروہوں میں صلح کروائے گا اور جنگ و جدل اور خون ریزی کو روکے گا، ایک معاہدے کے تحت خلافت سے دستبردار ہوئے۔ صلح حدیبیہ کی عکاسی کے لیے تخت حکومت کو چھوڑ کر آپ جو تاریخی صلح کی، وہ تاریخ اسلام کا ایسا باب ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جگر گوشہ رسول حضرت امام حسن کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، لیکن پھر بھی آپ نے حق اور سچ کی تبلیغ جاری رکھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا دشمنان اہل بیت آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل هو اللہ احد آیت لکھی ہوئی ہے۔ اہل بیت کو یہ خواب سن کر بہت خوشی ہوئی۔ جب یہ خواب حضرت سعد بن مسیب کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، اگر یہ خواب آپ نے واقعی دیکھا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں تو نواسۂ رسول حضرت حسن کی زندگی کے چند دن باقی ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی۔ جودہ جو امام حسن کی بیوی تھی، کسی نے انعام و اکرام کا لالچ دے کر امام حسن کو زہر دلوا دیا۔ جب آپ کو قے آتی تھی تو قے کے ساتھ آنتڑیاں کٹ کٹ کر خارج ہوتی تھی۔ جودہ بن قیس کی بیٹی تھی۔ 2 صدی ہجری کے مورخ احمد بن یحییٰ بلازری کے مطابق وہ اپنے باپ اشس کی وجہ سے امام حسن کی زوجیت میں آئی تھی۔ حضرت امام علی شیر خدا نے اشس سے چاہا کہ وہ امام حسن کے لیے اپنے بھائی سعید بن قیس کی بیٹی ام عمران کا رشتہ طلب کرے۔ اشس نے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعد کو بیٹے محمد کا رشتہ دے دیا اور
حضرت علی کو اس نے اپنی بیٹی جودہ کی تجویز دی۔ ناظرین گرامی، جودہ کا امام کو زہر دینے کے بعد جو حال ہوا وہ بتانے سے پہلے حضرت امام حسن کی شہادت کی منظر کشی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ ان کے برادر محترم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو گھبراہٹ اور بے قراری زیادہ ہے۔ یہ دیکھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تسکین خاطر مبارک کے لیے عرض کیا، اے برادر گرامی، آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ بے قراری کا کیا سبب ہے؟ حضرت امام حسن فرماتے ہیں، اے میرے بھائی، میں کچھ ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہیں ہوا تھا۔ ایسی خلق کو دیکھتا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین کو پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی اور اظہار ثانی کا بھی تذکرہ کیا اور حضرت امام حسین کو گلے لگا کر زور سے رونے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک منظر اور حضرت امام حسین کی تنہائی کا نقشہ پیش تھا، یعنی خود موت و حیات کی کشمکش میں تھے لیکن بھائی کی آنے والی زندگی کے غموں میں رو رہے تھے۔ حضرت امام حسن کی ہمت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ آپ سخت تکلیف میں مبتلا تھے، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی تھیں، نزا کی حالت تھی، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدل و انصاف کو نہ مٹنے دینے والا تھا۔ جب اس کے بھائی حسین نے پوچھا کہ مجھے اس کا نام بتائیے کہ جس نے آپ کو زہر دیا ہے، میں اس کو قتل کروں گا، تو حضرت حسن فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ حقیقی جاننے والا ہے اور اسی کی گرفت بہت سخت ہے۔ خیر، امام حسن تقریباً 45 سال 6 ماہ اور 12 دن کی عمر میں جام شہادت نوش فرمائی۔ یہ بات تو سب پر عیاں ہے اور ظاہر ہے کہ آپ کی بیوی جودہ نے زہر دیا تھا اور تمام محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن اس بات پر اختلاف ہے کہ آپ کی بیوی نے آپ کو زہر کس کے کہنے پر اور کتنے انعام و اکرام کے لالچ میں دیا تھا۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ جودہ بن اشعث سے حضرت امام حسن کا نکاح حضرت امام علی نے 37 ہجری یا 38 ہجری میں کروایا تھا، لیکن جودہ میں سے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد جودہ نے یعقوب بن طلحہ بن عبید طلحہ سے شادی کی۔ اس شادی کے نتیجے میں 3 فرزند اسماعیل، اسحاق اور ابو بکر پیدا ہوئے، جس میں سے کوئی بھی جوانی کو نہ پہنچا اور کوڑ کے مرض سے ہلاک ہوئے۔ یعقوب بن طلحہ کے مرنے کے بعد جودہ نے عبداللہ بن عباس کے بڑے بیٹے عباس سے شادی کر لی۔ ابن سعد، اس شادی سے ایک محمد نامی لڑکا اور قریبہ نام کی لڑکی پیدا ہوئی، لیکن ان دونوں بچوں کو طعنہ ملتا رہا کہ وہ زہر دینے والے کی بیٹی ہے، لیکن بدقسمتی یہ کہ یہ دونوں بھی کوڑ کے مرض سے مر گئے اور جودہ کی نسل ختم ہو گئی۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے لکھا ہے کہ جودہ کی موت انتہائی زہریلے سانپ کے کاٹنے سے ہوئی، ایسا زہریلا سانپ کہ جس کے کاٹنے سے جودہ کی شکل ہی تبدیل ہو گئی۔ اہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں کی نسلیں اسی طرح تباہ ہو گئیں۔ اہل بیت کا نام تو قیامت تک زندہ جاوید رہے گا اور ان سے دشمنی رکھنے والے دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہی ہوتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں اہل بیت کی پیروی کرنے کی توفیق دے، آمین۔